خان صاحب کی ایک بات آئی ہے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے مشکل ٹائم پر ساتھ دیا، جن لوگوں نے باقاعدہ طور پر مشقتیں کاٹی، وہ فکر نہ کریں، لیکن جو بھاگ گئے، جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی، جنہوں نے مشکل ٹائم پر ساتھ چھوڑ دیا، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال خان صاحب نے پہلے سے مختلف بات کی ہے، وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دو کیٹیگریز ہیں لوگوں کی۔ ایک کیٹیگری لوگوں کی ہے جو کہ ڈیل کر کے جو ہے وہ چلے گئے، جیسے پارلیمنٹیرین بن گئی یا آئی پی پی بن گئی اور اس کی وہ چلے گئے، اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جنہوں نے تشدد برداشت کیا اور زبردستی ان سے جو ہے وہ پارٹی چھڑوائی گئی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگری ہیں اور میں کیس ٹو کیس جو ہے وہ اس کو دیکھوں گا، اور آج بھی انہوں نے وہی بات کی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلے سے کوئی مختلف سٹیٹمنٹ تو ہے نہیں، ان کی کنٹینیوس پوزیشن ہے وہ اس میں آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جہاں تک میرا تعلق ہے، دیکھیے میں پہلے بھی آپ سے میں نے بات کہی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی آپ نے کوئی عہدے ہی لینا ہے۔ دیکھیے وزیر تو میں اب بھی وزیر ہو سکتا تھا، میں 2011 میں بھی وزیر تھا، اور منسٹری یا کوئی عہدے کا پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں تو پاکستان کے عوام کا اس وقت جو استعارہ ہے، جو سمبل ہے، وہ عمران خان ہے، تو اس لیے آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ باقی تو دیکھیں نا، اتنا جو پالیٹکس ہے پاکستان کی، وہ کتنی، یہ جو فیز ہے یہ اگلی 6 مہینے، سال، 2 سال کی فیز ہے، تو اس سے کیا کسی نے کوئی اس میں کیا لینا ہے؟ اگلے 6 مہینے، سال، 2 سال میں کیا ہونے والا ہے فواد چودھری صاحب؟ آپ اگر اس کو فیز ہی کہہ رہے ہیں، if this is actually a phase، تو پھر اس فیز کے بعد کیا ہے؟ لیکن اب پالیٹکس بدل گئی ہے پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف چلی گئی ہے، اور یہ پالیٹکس پاکستان کے اندر اب یہ جو انٹرگنم کا پیریڈ ہے، یہ فیز پہلی دفعہ کو صرف پاکستان میں نہیں آئی ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہم نے فرانس میں دیکھا، ہم نے لندن میں دیکھا، ہم نے انگلینڈ میں دیکھا، ہم نے اور ملکوں میں دیکھا جہاں پر بادشاہوں نے یا جو طاقتور طبقات تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکا نہیں۔ سو یہ جو فیز ہے یہ تو پاس ہو جانی ہے، کوئی لمبا عرصہ تو نہیں چل سکتی۔ اس کے بعد جو اگلی فیز شروع ہوگی پالیٹکس کی، وہ اس فیز میں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہسٹری ہمیں دیکھے کہ we were standing on the right side of the history۔ اچھا، وہ standing on the right side of the history میں ایک آئیڈیا کے ساتھ ہے۔ I understand what you're saying، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے میٹر میں بالخصوص آپ نے کہا نا کیس ٹو کیس دیکھیں گے خان صاحب، بالکل ٹھیک، انہوں نے آج امجد نیازی صاحب کا نام لیا، لیکن آپ کے میٹر میں بڑی کنفیوزنگ سچویشن اس لیے کیونکہ پہلے آئی پی پی گئے اور پھر آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی دیکھی، اور انفارچونیٹلی آپ کی فیملی کے ساتھ بھی جو obviously انہوں نے مشکلات دیکھی جب آپ جیل میں تھے، سو دیٹ واز آلسو دیئر۔ تو آپ دونوں کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی خان صاحب سے بات ہوئی، کوئی ملاقات ہوئی، کوئی انہوں نے بتایا کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی میسج ہی پہنچا کسی دوسرے کے تھرو؟ نہیں بالکل، میری تو خان صاحب سے 2-3 بار ملاقاتیں ہو چکی، جیل میں بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور ان کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کے کیس میں بھی میں جو ہے وہ اپیئر ہو چکا ہوں۔ بٹ دیکھیے میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹس اباؤٹ دا آئیڈیا جس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں، اینڈ آئیڈیا از دیٹ پیپل آف پاکستان شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک سوورن ڈیسیژنز آف پاکستان، اور اس لیے آپ تو اس آئیڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے عوام کے لیڈر ہیں، سو یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو سپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عہدے دیں، یا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس میں جو ہے وہ آپ نے دوبارہ جو ہے کوئی وزیر ہی بننا ہے۔ میں نے جس طرح سے عرض کر رہا ہوں، میں تو ایک آئیڈیا کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، سو اٹس ناٹ این ایشو کہ وہ کوئی عہدے دیں گے یا کیا کریں گے۔